بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی انڈیا کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آرمی چیف کو اسی لیے بلایا تھا کہ جو پاکستان نے جو 4 گھنٹوں میں انڈیا کے اوپر جو سرپرائزنگ فتح حاصل کی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا اور ان کی جنگ بندی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا۔ لیکن اس سے ایک اور چیز واضح ہوگی کہ جو یہاں پہ جو جعلی حکومت ہے، کھٹ پتلی حکومت ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ ان کا پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا اور آرمی چیف کو امریکن صدر نے بلا لیا۔ حالانکہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات ہیں، یہ کھٹ پتلی حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بد نیت ہیں، ان کے ساتھ میں مذاکرات نہیں کرتا، تو اس وقت یہ پوری حکومت شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سیاستدان ہے، یہ ہم سے ملاقات کرے، ہم سے ملاقات کرے۔ اب ان کو اپنے اوقات واضح نظر آ گئی ہے۔ جمہوری حکومت پورے پاکستانی قوم کو، پوری دنیا کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ پتا تھا کہ جنگ میں اس حکومت کا، کھٹ پتلی حکومت کا کوئی رول نہیں تھا، کہ جس کا وزیر اعظم سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے چیف کا انتظار کر رہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سیز فائر کیا گیا، یعنی وہ لا تعلق ہو کر سوئمنگ کر رہا تھا، ان کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ اور اسی طرح جو ان کے جو قائد ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے، اس ملک میں اتنی عزت تھی، جب ملک جنگ لڑ رہا تھا، ملک کے جنگ کے دانے پر تھا، اور جنگ کے بعد بھی ان کے منہ سے مودی کے خلاف، انڈیا کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلا۔ لہٰذا اپریسیشن کے لیے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بلانا بہتر سمجھا، اور ان اس حکومت کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھا۔ ان کو اپنے اوقات پتہ چل جانی چاہیے کہ جو جعلی طریقے سے آتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ چرا کے آتے ہیں، ان کا حشر اسی طرح ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔